استاد العظہ محدث الاثر علامہ عبداللہ شامانی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی قیمتی الفاظوں کے ساتھ ہمیں نصیحت کریں۔ شیخ محترم، میں سب سے پہلے اپنی ٹیم کی طرف سے اپنے تمام لوگوں کی طرف سے شیخ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شیخ کرسی ایک آزمائش کے اندر ہونے کے باوجود، اپنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہم سب کو ٹائم دیا۔ شیخ کا شکر گزار ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور شیخ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر آئے، اور اس ٹھنڈ کے اندر میں شیخ گزار ہوں، اور شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی الفاظ کے ساتھ ہم سب کو نصیحت فرمائے۔ محترم جناب الشیخ محترم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم۔ رواہ مسلم۔ قابل قدر علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس چکھ لی جو تین چیزوں کو ایسا مانے کہ مان کر راضی ہو جائے. من رضی باللہ ربا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہو جائے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو جائے، وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول مان کر راضی ہو جائے. یہ مکمل حدیث ہے. اس پر چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا بتوفیق اللہ تعالی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہر بندے کی ضرورت ہے. لن يدخل الجنة الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے. اور یہ بات نبی علیہ السلام نے کئی موقعوں پر باقاعدہ اعلان کروا کے لوگوں تک پہنچائی. حجۃ الوداع کے موقع پر اور جنگ خیبر کے موقع پر مختلف صحابہ کو آپ نے بھیجا اس اعلان کے لیے کہ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے. یہ آواز ہر خیمے تک پہنچا دو، ہر گھر تک پہنچا دو. ابو ہریرہ کا بیان ہے رضی اللہ عنہ کہ میں بھی اس آواز کی ندا کرنے والوں میں شامل تھا. اس قدر ندا کی میں نے کہ میری آواز بیٹھ گئی. تو یہ ہے ایمان کی اہمیت اور ضرورت. اور اس حدیث میں جو آپ نے سنی صحیح مسلم کے حوالے سے، اس میں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس ہے، ایک لذت اور ایک ذائقہ اور ایک حلاوت ہے. جیسے ایمان ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، ویسے یہ حلاوت بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. جس کو اللہ عطا فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو حلاوت ایمانی عطا فرما دے تو یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. کیونکہ جب دل حلاوت ایمانی کو قبول کر لے اور ایمان کی مٹھاس رچ بس جائے دل میں، پھر وہ انسان ایمان پر بڑا مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے. ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حلاوت ایمانی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ ایمان کی خاطر ہر عمل کے لیے اور ہر قربانی کے لیے تیار ہو. یہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان
اور کچھ ساتھی اس کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہرقل ان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں انٹرویو لے رہا تھا، اور دونوں کافر ہیں۔ اس وقت ابو سفیان بھی حالت کفر میں تھے، اور ہرقل جو سلطنت روما کا فرما روا تھا وہ بھی کافر تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا، هل ارتد احد منهم سخطة لدینه، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر کسی نے آپ کے دین کو چھوڑا بھی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ایک بندہ بھی مرتد نہیں ہوا اور ایک شخص نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ہم نے لوگوں کو اذیتیں بہت دی، تکلیفیں بہت دی ہیں، کانٹوں پر گھسیٹا اور گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا، کوئلوں پر لٹایا اور بھاری پتھر اوپر رکھے، مگر کوئی بندہ بھی اسلام اور ایمان سے برگشتہ نہیں ہوا۔ اس پر ہرقل کا تبصرہ تھا کہ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، کہ سچے ایمان کی نشانی یہی ہے جب حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ جب دل میں شامل ہو جائے، رچ بس جائے، تو بندہ ایمان کو چھوڑنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں ایمان کی محبت ہے وہ چاہے گا کہ اللہ رب العزت میرے دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے۔ اس حدیث میں جو آپ نے سنی ہے، حلاوت ایمانی حاصل کرنے کا پروگرام بیان ہوا ہے۔ صرف 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بندے نے یقیناً ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور وہ ایمان کی لذت سے سرشار ہو گیا اور اس کے ذائقہ سے مالا مال ہو گیا، جو 3 چیزوں کو مانے اور ایسا مانے کہ اس پر راضی ہو جائے۔ بس وہی 3 چیزیں ہیں، نہ کچھ اس سے آگے نہ کچھ اس سے پیچھے، نہ کم نہ زیادہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، اور اس پر پوری طرح مطمئن ہو، راضی ہو، مقتنع ہو، اس پر اکتفا کر لے۔ ربوبیت کے باب میں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، اس پر راضی ہو جائے۔ ربوبیت، اس کے 3 مرکزی معنی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کا کل کائنات کا خالق ہونا،
اچھی طرح مان لیں کہ اللہ میرا خالق اور پوری کائنات کا خالق ہے. اس کے سوا کوئی خالق نہیں. اس کو ایسا مانے کہ اس پر راضی ہو جائے، ایک پر اتفاق کر لے. نمبر 2، وہی مالک بھی ہے. اس نے پیدا کر کے مخلوق کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پوری مخلوق کی، پوری کائنات کی ملکیت اپنے پاس رکھی. وہ ایسا مالک ہے اس کائنات کا اور سارے جہانوں کا کہ اس کے بغیر کوئی ادنا سے ادنا تغیر بھی نہیں ہو سکتا. تو درخت کا پتا بھی گرے گا تو اللہ کے امر سے گرے گا، اس کا گرنا اللہ کے علم میں ہوگا. وہی خالق اور وہی مالک ہے، اور وہی پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. جو حرکات و سکنات رونما ہو رہی ہیں وہ اللہ کے امر سے ہو رہی ہیں. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو کہ خالق اور مالک ہے اور مدبر ہے، تو وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، حاجت روائی کرنے والا ہے. اس کو مان کر راضی ہونا پڑے گا. کوئی مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث، داتا، اس کے سوا کوئی نہیں. جو قدم قدم پر درگاہوں اور آستانوں کا وجود ہے، جنہیں لوگ صاحب تصرف مانتے ہیں، سب کا انکار کرنا پڑے گا. صرف ایک اللہ رب ہے. بندہ پوری طرح اس رب کی عبودیت میں آ جائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہاری تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آنا ہے، اس کو رب ماننا. اور یہ عبودیت کا رشتہ تا دم حیات قائم رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب تعالیٰ کی عبودیت پر جمے رہو، ڈٹے رہو، حتیٰ کہ موت آ جائے. مرتے دم تک اس کی عبودیت میں رہو، اسی کو رب اور مشکل کشا مانو، اور اسی کو حاجت روائی کرنے والا مانو، اور ایسا مانو کہ راضی ہو جاؤ. اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، نہ کوئی داتا ہے اور نہ کوئی غوث ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جانا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اس آیت کریمہ میں اس نفیس عقیدے کے ثمرات بیان ہوئے.
جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی عبودیت میں آ گئے، وہی ہمارا رب ہے، اور پھر وہ سیدھے ہو جائیں، اس پر جم جائیں، تو بے شمار ان کے انعامات ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر نازل ہوں گے بوقت موت، جو کہ سب سے گمبھیر اور مشکل وقت ہے. انسان کی زندگی میں جو سب سے کمزور لمحات ہیں وہ موت کے وقت آتے ہیں، اور شیطان بھی پوری قوت سے اندر ہی اندر انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں انسان کا خاتمہ کیسا ہوا ہو. جو حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر، خاتمہ کوئی نہیں جانتا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اندر شیطان موجود ہے جو انسان کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالے کہ تم اتنے بیمار ہو، اس قدر سکرات طاری ہیں، تو تم صرف اقرار کر لو کہ تم دین یہودیت پر، دین عیسائیت پر، میں تمہیں شفا دے دوں، تمہاری تکلیف ٹال دوں گا. اب اندر اندر یہ وسوسے ہو رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، وہ مرنے والا اپنی شفا کے لیے اور تکلیف سے چھوٹنے کے لیے شیطان کی بات مان لے. ہمیں نہیں معلوم اندر کیا باتیں چل رہی ہیں اور کیا وساوس چل رہے ہیں اور کیا اس کی کیفیت ہے. بڑا کڑا اور نازک وقت ہی ہوتا ہے. لیکن اگر عقیدے کی استقامت ہے، توحید کی استقامت ہے، ربوبیت کی عقیدے کی استقامت ہے، تو اللہ فرشتے اتارتے ہیں. یہ شیاطین سارے مل کر بھی فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں گئے اس کے وسوسے اور کہاں گئی اس کی باتیں. پھر فرشتے بشارتیں دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. خوف کا تعلق مستقبل سے، آگے کے لمحات ہیں، قبر ہے، عالم برزخ ہے، پھر قیامت قائم ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، بڑے گمبھیر مرحلے ہیں، پل صراط کے اور میزان. تمہیں کوئی خوف نہیں، کیونکہ تم نے اللہ کو رب مانا ہے، اور ایسا مانا کہ اس پر راضی ہو گیا، مقتنع ہو گیا، اس پر اکتفا کر لیا. تمہیں کوئی خوف نہیں، سارے اندیشے دور، اور غم بھی نہیں. دنیا سے جا رہے ہو تو اولاد کا غم نہ کرنا، ان کا کون پرسان حال ہوگا، کیا بنے گا ان کا، کوئی غم نہیں. مطمئن ہو کر جاؤ، نہ آگے کوئی خوف ہے نہ پیچھے والوں کا غم ہے. ہم تمہیں بے نیاز کر دیں گے، خوف سے بھی اور غم سے بھی، اس توحید کی برکت سے. جو اللہ کو رب مانا اور مان کر راضی ہو گئے، اور کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، صرف ایک اللہ ہے رب، اور میں اس کی عبودیت میں ہوں. یہ عظیم بشارت. وہ جو کڑا وقت اور نازک وقت ہے انسان کی زندگی کا، موت کا وقت، اللہ سارے اندیشے دور کر دے گا. اور ایک مسلمان کی اصل تسلی جب وقت موت میں اندیشے دور ہو جائیں. خبیب رضی اللہ عنہ صلیب پر لٹکائے گئے، ان کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی. صلیب پر لٹکائے گئے اور وار ہونے والا تیر کا، اس وقت ان کی زبان کچھ اشعار آ گئے
لست ابالی حین اقتل مسلم، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ موت استقامت پر، اللہ کے دین پر، توحید پر آ رہی، بالکل آخری وقت آ پہنچا، تیر چلنے والا ہے، موت واقع ہونے والی، لست ابالی، اب کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اسلام پر قتل کیا جا رہا، اللہ رسول کی اطاعت پر قتل ہو رہا، عقیدہ توحید پر قتل ہو رہا. اب علی جم کان اللہ مسرعی، اب مجھے جس پہلو چاہے مارے، بوٹی بوٹی کر دے، قیمہ قیمہ کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک مومن کے لیے بشارت ہے، اور یہ عقیدہ توحید کی برکت. اس کڑے وقت میں فرشتے آ رہے ہیں بشارتیں لے کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہر قسم کے خوف کی نفی، ہر قسم کے غم کی نفی. خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے اور غم کا تعلق زمانہ ماضی سے. مطمئن ہو کر جاؤ، تم کامیاب ہو، جنتی ہو، اور اپنے اہل خانہ کی، اہل و عیال کی، بچوں کی، بیوی کی فکر نہ کرو، بالکل بے غم ہو کر جاؤ. موت کا وقت بھی محفوظ ہو گیا، بشارتیں بھی مل گئی، جنت کی بشارتیں. اور آخر نزل من غفور الرحیم، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی تفسیر علماء نے کی، یہ غفور الرحیم کی ضیافت اور مہمان نوازی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صورت میں، اس کی زیارت کی صورت میں، اس کے چہرے کی رؤیت کی صورت میں. اس عظیم عقیدے کا فائدہ. پھر دنیا میں فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اللہ کو رب مان کر راضی ہوگا. جب قبر میں دبایا جائے گا تو فتنہ قبر میں جو فتنہ جس کا سامنا کرنا پڑے گا، فرشتے کا سوال ہے، من ربک، تیرا رب کون؟ یعنی قبر کا جو ایک پیپر سمجھ لیں، امتحانی پرچہ سمجھ لیں، جس کے 3 سوال، تینوں لازمی. تو پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون؟ یہ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے اسی سوال کی تیاری ہے. یہ جواب تیار کر لو، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اللہ تعالیٰ کو رب مانو، اور ایسا مانو کہ مان کر راضی ہو جاؤ، اور کچھ نہیں، صرف وہی رب ہے، اسی پر راضی ہوں. وہی مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، دستگیری کرنے والا، اور کوئی نہیں. اس پر پوری طرح مکتفی ہو اور مقتنع ہو، اور پوری طرح راضی ہو جائے. یہ پہلے سوال کا سامنا، من ربک کو، تیرا رب کون؟ یہ سوال آسان نہ لو. اس سوال کے صحیح جواب کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کا عقیدہ کار فرمائیں کہ زندگی بھر کس کو رب مانا تھا، کس کو پکارا، کس کو مجھ کو شاہ مانا، کس کو غوث مانا، کس کو دستگیر مانا، کسی کو داتا مانا. آپ کی زندگی ہر خلل سے پاک ہو. یہ جواب اللہ کی توفیق سے ممکن ہے بس. اور اللہ جانتا ہے کون بندہ اس صحیح جواب کا اہل ہے اور صحیح جواب دینے کے قابل. تو یہ حقیقت توحید. صرف ماننا نہیں، مان کر راضی ہو جانا. راضی ہونے کا معنی یہ کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں، نہ کچھ آگے نہ پیچھے، نہ کم نہ زیادہ، بس اللہ ہی میرا رب ہے. ربوبیت کے سارے معانی کے ساتھ.
ایک بندہ اگر اقرار کر لے کہ میں اللہ ہی کا بندہ ہوں، یہ اقرار کو معمولی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اگر کوئی شرف دیتا ہے تو اس کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے، اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ بندہ مان لے کہ میرا بندہ ہے، زندگی پر میری عبودیت پر قائم رہا، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء و مرسلین کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بہت اونچا مقام ہے، اسراء اور معراج کا قصہ، اور بعبدہ اپنا بندہ قرار دیا۔ یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خطاب ہر بندے سے نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہر بندے سے نہیں۔ یقول یا عبادی، عبادی سے خطاب ہے، میرے بندے میری عبودیت میں آنے والے، مجھ کو مشکل کشا ماننے والے، مجھ کو حاجت روا ماننے والے، صرف میری عبادت کرنے والے، ہر بندہ اس میں داخل نہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ مقام عبودیت ہر بندے کو نصیب نہیں ہے۔ اس سے بڑی اہم دعاؤں میں نبی علیہ السلام نے اپنے عبد ہونے کا سمجھے کہ اللہ کو واسطہ پیش کیا، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود اور میرا رب ہے، تو یہ مشکل کشا مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ ابن عبدک، تیرے بندے ہی کا بیٹا ہوں۔ سید الاستغفار میں اللہم انت ربی، بندہ اپنا تعارف پیش کر رہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا مربوب ہوں، تو میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو معبود ہے، میں عابد ہوں، تو رب ہے اور میں عبد ہوں، تو مشکل کشا ہے اور میں اپنی مشکلات تجھ سے حل کروانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی بڑی جامع دعائیں اس عقیدے کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ نبی علیہ السلام کے جی سید الاستغفار ہے، سارے استغفار کے صیغوں کا سردار ہے۔ بندہ اگر رات کو پڑھ لے، اس رات فوت ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ دن کو پڑھ لے اور دن میں انتقال ہو جائے، جنت ہی ہے۔ اس میں بڑے اہم اور ٹھوس عقیدوں کی ترجمانی۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو جانا۔ اور بندہ واقعی اللہ کی عبودیت کی سلک میں منسلک ہو جائے، اپنے آپ کو پرو ڈالے، نہ آگے دیکھے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھی نظر اس کی ربوبیت پر ہو، اپنی عبدیت پر ہو۔ یہ پیار بھرا انداز اللہ جس کے لیے استعمال کر لے وہ کامیاب ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص جو 99 گناہوں کے رجسٹر لے کر آئے گا اور نیکی کوئی بھی نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہی، اپنی بربادی کو یقینی قرار دے گا، اور فرشتے بھی کہیں گے تیرے پاس نیکی تو ہے ہی نہیں، جاؤ جہنم میں، آج کا حساب بہت ہی تیز ہے، جب نیکی نہیں تو وزن کس چیز کا ہوگا، تو ناکام ہے، جہنمی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، بس عبدی بیڑا پار ہو کہ میرے بندے پر جلدی نہ کرو۔ اللہ اس کو اپنا بندہ قرار دے گا، میرا بندہ، اس پر جلدی نہ کرو۔
اور پھر آپ نے پوری حدیث سن رکھی کہ کیسے اس کی ایک نیکی اللہ نے نکالی، ایک پرچی چھوٹی سی، اور اس چھوٹی سی پرچی نے ان 99 رجسٹروں کے پرچے اڑا دی، اور جو اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے عبد کہا وہ کامیاب اور فائز و مرام ہوگی، بہشتوں کی وراثت اس کو مل گئی۔ تو یہ ماننا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن پورے فہم کے ساتھ۔ آج ہر دل میں باپ دادا کی پیروی اور قوم برادری کی پیروی رچ بس گئی ہے، اس کو چھوڑنے پر آمادہ کوئی نہیں، چھوڑنا مشکل ہے، مگر یقین کر لیں یہ توحید انسان پوری معرفت و ادراک کے ساتھ قبول کر لے اور پوری قوت کے ساتھ تو یقینی کامیاب ہے۔ اس انداز سے جب اللہ کو رب مان لے گا اور راضی ہو جائے گا، کوئی اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی داتا کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ تو اللہ اس کے دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا۔ جب بندے کے اندر توحید آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کی بارشیں ہوں، حلاوت ایمانی پیدا ہو گئی، ایمان کی مٹھاس آ گئی، ذائقہ اور لذت آ گئی۔ اور اگلا قدم جو ہے بالاسلام دین ہے، اسلام کو دین مانے اور راضی ہو جائے، اسلام میرا دین ہے، بس اس پر راضی ہو جائے، اور کوئی دین نہیں، نہ کسی قوم کی ثقافت ہے، نہ کسی قوم کا کلچر ہے، نہ دائیں نہ بائیں، میں تماش بین بن کر نہیں آیا، صرف دین اسلام کو دیکھنے اور قبول کرنے آیا۔ یہ نہیں کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، سنو کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، جو شوق آباد کھڑا ہو جائے، کوئی ٹی وی کی اسکرین پر آ جائے، کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے، سنو لچھے دار باتیں ہو رہی۔ ایمان کی غیرت چاہیے، اسلام کی غیرت چاہیے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، یہ دین کیا ہے؟ چہرے کو سیدھا کر لو دین کی طرف اور حنیف بن جاؤ۔ بَعُثْتُ بِحَنِیفِیَّةٍ سَمْحَةٍ، جو مجھے دین دے کر بھیجا گا اس میں دو باتیں، ایک حنیفیت اور ایک سماحت۔ سماحت کا معنی آسانی، اور حنیفیت کا معنی اسلام کو سینے سے لگا لے، بس کسی دین کو، باقی کسی طرف جھانک کر نہ دیکھیں، سیدھا چہرہ دین کی طرف کر دے، حنیف بن جائے، سارے ادیان سے مائل ہو کر کٹ کر اسی دین کو، دین فطرت کو، دین توحید کو قبول کر لے، اس پر راضی ہو جائے، مقتنع ہو جائے، کفایت کر لے، اکتفا کر لے اس پر، کسی اور رنگ میں رنگنا یا کسی اور طرف جانا سوچنا اتنا برا خیال کرے جیسے آگ میں جانا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، معروف حدیث، 3 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، اور وہ 3 چیزیں بھی حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس کے لیے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ان یکرہ ان یموت فی الکفر بعدما انقذہ اللہ کما یکرہ یقذف فی النار۔ کفر ہوں، خصائل کفر ہوں، یہ ادیان باطلہ، شرک و بدعت کے دعات اور ادیان، ان کی طرف اتنا جو ہے وہ ناپسندیدگی ظاہر کرے جیسے آگ میں جانا۔ کون کہے گا مجھے آگ میں ڈال دو؟ کسی اور دین کی طرف جھانکنا، کسی اور ثقافت کی طرف جھانکنا، دین اسلام کو چھوڑ کر اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں جانا۔ پوری ایک غیرت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ
دین اسلام کو دین مان لے، من یبتغ غیر اسلام دین فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنائے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تم بھی اس کو مان کر راضی ہو جاؤ، میں بھی یہ دین پیش کر کے راضی ہو چکا، اسلام تمہارا دین ہے، تم بھی اس کو مان کر راضی ہو جاؤ۔ اور یہ بھی قبر کے دوسرے سوال کی تیاری، ما دین، تیرا دین کیا ہے، یہ فرشتوں کا دوسرا سوال۔ اور اگر آپ دین اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائیں پوری قوت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، تو یہ دوسرے سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سوال آسان نہیں ہے، ان سوالوں کے جواب کے پیچھے زندگی بھر کا مجاہدہ ہے، پوری زندگی ہے۔ کبھی آپ کی زندگی کجی کی طرف نہ جائے، انحراف کی طرف نہ جائے۔ ثم استقاموا، پوری عمر جو، پوری زندگی جو ہے وہ استقامت پر قائم ہو، بالکل سیدھا ہو جائے، سیدھا۔ جواب اللہ کی توفیق سے دے گا، اس میں کسی بندے کی ذہانت کا کمال نہیں، کوئی دنیا کا امتحان نہیں ہے رٹے لگا کر لکھا اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سمجھو یہ تین سوال پوری زندگی کے عقیدے، عمل، توحید، تعلق بالرسول اور تعلق بالدین کا امتحان۔ زندگی کیسے گزاری، شب و روز کیسے گزاری، توحید سے کیا تعلق رہا، اسلام سے کیا تعلق رہا، اسلام دین، اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائے۔ یہ قبر کے دوسرے سوال کی تیاری آپ کو کروائی جا رہی ہے۔ اور وہ محمد الرسول، تیسرا سوال، تیسری بات، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسول مانے اور راضی ہو جائے۔ رسول ماننے کا معنی مطاع، اطاعت کا مرکز، پیروی کا مرکز، اتباع کا مرکز، آپ کو مانے اور مان کر راضی ہو جائے، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ آپ رسول ہے، آپ لائق اطاعت ہے، عقیدے میں، عمل میں، ہر ڈھنگ میں آپ کی اطاعت ہے، اور اس پر راضی ہو۔ اطاعت پوری خوشی کے ساتھ، یہ تو ان سے ماخوذ ہے، خوشی کے ساتھ، کوئی جبر و اکراہ نہ ہو، نہ کسی قسم کو کوئی تشدد ہو، نہ کوئی دل میں خلجان ہو، نہ کوئی ضیق ہو، نہ کوئی تنگی ہو، شرع صدر سے مان لے، آپ کی اطاعت پر شرع صدر سے راضی ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا، کوئی تنگی نہ ہو۔ اور یہ قبر کے تیسرے سوال کی تیاری، من نبی، تیرا نبی کون ہے، یعنی پوری زندگی کس کی اطاعت کی۔ رسول اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے، الا لیطاع باذن اللہ، اپنی بات کا ڈنکا قائم کرنے آتا ہے، میری مانی جائے، میری سنی جائے، میری اطاعت کی جائے، میرے علاوہ کسی کی طرف جھانک کر نہیں دیکھنا۔ یہ ہے رسول مان کر راضی ہونا۔ جو بندہ اس طرح راضی ہوگا وہ اس قبر کے تیسرے سوال کے جواب کے لیے اہل ہو سکے گا اور تیار ہو سکے گا۔ وہ یہ پوری زندگی کا امتحان ہے، پوری زندگی تم نے کس کو مانا اور کس کی اطاعت کی۔ ابو العالیہ علماء تابعین میں سے بات ہے کہ کلمتان یسأل عنہما، دو باتیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تمام اولین و آخرین سے، سارے انسانوں کو قبر میں اور قیامت کے دن ان دو سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر میں سوال کی نوعیت، من ربک اور من نبیک، یہ الفاظ ہے قبر کے، رب کون اور نبی کون۔
قیامت کے لیے یہ دو سوال ہیں لیکن نوعیت مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ ماذا کنتم تعبدون، یہ من ربک کی ترجمانی، کس کی عبادت کرتے رہے پوری زندگی، وہ زندگی 60 سال کی ہو 70 سال کی ہو، ایک ایک لمحہ کس کی عبادت کی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس لمحے میں شرک آ گیا ہو اور شرک میں ملوث ہو چکے ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ ماذا کنتم تعبدون، کس کی عبادت کرتے رہے، یہ من ربک کی ترجمہ ہے۔ اور ماذا اجبتم المرسلین، پھر انبیاء کی دعوت کا جواب تم نے کیا دی، من نبیوں کا، یہ سوال اس سوال کی ترجمان ہے، کس کی اطاعت کی، نبیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا، نبی آئے تھے، ان کا ایک ایک لمحہ اسوہ تھا، ان کی عبادت نمونہ، ان کی جو ہے وہ زندگی کے معاملات، بیع و شراء اور نکاح و طلاق، ہر چیز نمونہ تھا، ہمارے آئیڈیل تھا۔ تم نے کس حد تک مانا، کس حد تک اطاعت کی، یہ وہ سوال ہے سارے اولین و آخرین کو دو سوالوں کے کا سامنا کرنا پڑے پر جواب دینے پڑے۔ قبر میں نوعیت کیا، من ربک اور من نبیک، اور قیامت کرو یہی دو سوال، ماذا کنتم تعبدون اور ماذا اجبتم المرسلین۔ انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا، بڑی باتیں مختصر ہیں بڑی پوری زندگی کی تاریخ ہے، اور یہ قبر کا حساب، قیامت کا حساب محض یہ سطحی سوال کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ بڑی گہرائی کے ساتھ ہے، اور جواب وہی بندہ دے سکے گا جس کے پاس کتاب و سنت کے محکم دلائل کا یقین ہو۔ تبھی فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں ان کا جواب کیسے معلوم ہوا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ رب اللہ ہے اور اسلام دین ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام رسول ہے، نبی ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے، جاءنا بالبینات فآمنا بہ فاتبعناہ، صدقناہ کے الفاظ بھی، اللہ کا رسول ہمارے پاس آئے، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہمارا عقیدہ بن گیا آپ کی ہر بات سچی ہے، تصدیق جازم، اور آپ کی اتباع کی، تب فرشتے شاباش دیں اور کہیں کہ یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری پوری زندگی یقین پر گزری، کتاب و سنت کی بصیرت ہو تو یقین ہی یقین ہے، اللہ رسول کی باتوں کی تصدیق ہو تو یقین ہی یقین ہے، اور یقین اصل میں کامیابی کی اساس ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے الیقین الایمان کلہ، یقین ہی پورا ایمان، صحیح بخاری میں یہ قول، یقین ہی پورا ایمان، تو یقین پر تھا، یقین پر مرا، اور یقین لے کر اٹھے گا قیامت کے دن، تیرے ساتھ یقین ہی یقین ہو، یقین ہوگا تو یہ کامیابی کی علامت، مستيقن بها قلبہ کی شرط ہے، غیر شاک فیہما، کوئی شک و شبہ نہ ہو، پورے دل کے یقین کے تصدیق جازم ہو، وہ بندہ کامیاب۔ من لقیت وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فبشر مستيقن بقلبہ فبشر بالجنہ۔ ابو ہریرہ اس بات کے باہر جاؤ، جو بندہ تمہیں گواہی دیتا ہوا ملے اللہ کی توحید کی، میری رسالت کی، لیکن مستيقن بقلبہ، دل کے یقین کے ساتھ اسے جنت کی بشارت دے، یہ یقین ہے۔ دوسری پارٹی جو ہاں ہاں لا ادری کہے گی، یہ ہاں ہاں یہ کلمہ تعجب ہے کہ سوال تو آسان ہے، تعجب میں یہ جواب کیوں نہیں آ رہا، زبان پر جواب کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ یہ سوال کوئی رٹے کا سوال نہیں ہے، رٹا لگا کر چلے جواب دے دیں۔ اس سوال کے پیچھے اللہ کی توفیق، اور اللہ کی توفیق کے پیچھے پوری زندگی کی رپورٹ ہے، توحید کے تعلق سے، اسلام کے ساتھ تعلق کی صورت میں، اور پھر نبی علیہ السلام کو رسول ماننا، اس کے تقاضے پورے کرنا،
پوری زندگی اور پوری زندگی کی تاریخ. یہ یقین ہے، اس یقین نے تجھے کامیابی دلوائی. یقین پر تو مرا، اور جب قیامت قائم ہوگی یقین کی دولت تیرے ساتھ ہوگی. اللہ کی توحید کو ماننے والا، رسول اللہ کو رسول ماننے والا، اسلام کو سچا دین ماننے والا اور تصدیق جازم کرنے والا، وہ یقین کے نور پر ہے، اور یہ کامیابی کی اساس. دوسرا بندہ کہے کہ میں نہیں جانتا، وہ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا. آیات بینات آئیں، کتاب و سنت، نہ تو نے پڑھا نہ جانا، کچھ نہیں جانا. وہ کہے گا میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون قولا فقلت، لوگوں کو میں نے سنا، لوگ باتیں کر رہے، کوئی کچھ کہہ رہے کچھ کہہ رہا ہے، میں نے بھی وہ کہنا شروع کر دی. یقین کہاں سے آئے گا؟ یقین تو کتاب و سنت پر بصیرت کے ساتھ ماننا اور ایمان لانا. میں تو لوگوں کی سنائی باتیں، کبھی باپ کی بات سن لی، کبھی دادا کی بات سن لی، کبھی قوم برادری کی بات سن لی، کبھی کسی اپنے وڈیرے اور چودھری کی بات سن لی، کبھی کسی اپنے مولوی کی بات سن لی. اطعنا سادتنا و کبراءنا، یہ سادہ اور کبرا، سادہ آپ کے وڈیرے اور چودھری اور کبرا آپ کے مولوی، ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی پیروی کرتے رہے. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وہ یقین تھا، یہ شک ہے. اور فرشتے مارنا شروع کر دیں گے، ایسی گرز ایک ماریں گے، ایسا ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں ہوگا، دنیا کے سارے پہاڑوں کو جمع کر لو، ایک ہتھوڑا ان پر برسا دو، سارے پہاڑ مٹی ہو جائیں، ریت بن کر بہنے لگے جیسے ریت بہتی. ایسا ہتھوڑا پوری خلق جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکے گی. اب یہ برستے رہیں گے قیامت کے قائم ہونے. الشک کنتا، تو شک پر تھا، علیہ متا، اسی شک پر مرا. وعلیہ تبعث یوم القیامہ، جو قیامت کو اٹھے گا یہ شک تیرے ساتھ ہو. یقین تو ہے ہی نہیں، یقین کا نور ہے ہی نہیں، شک کی شک ہے. ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو؟ تو یہ رضا، تسلیم، سچا ایمان، جو حدیث کے الفاظ بار بار غور کرو. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسول. اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے. یہ راضی ہونا پورے فہم کے ساتھ ہے، یقین اور ادراک کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ. یہ کوئی سرسری جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ منہج، بلکہ منہج حیات ہے. یہ اسلام میرا دین، اس پر راضی ہو جائے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرا رسول، اس پر راضی ہو جائے. اور پھر اسی کو تھام لے. عمل ہو تو اللہ کے نبی کی سنت پر، قبول کر دو دین اسلام کو. نماز ہو تو سنت کے مطابق، روزہ سنت کے مطابق، حج عمرہ سنت کے مطابق. سارے زندگی کے معمولات، عبادات، تجارتیں، معاملات، تصرفات، سارے سنت کے مطابق ہوں. یہ سچی دلیل ہوگی کہ یہ رسول کو رسول مان کر راضی ہوا ہے. اور ایک رسول ماننے کی دعوت ہے، ایک عشق کی حد تک، قصیدہ گوئی کی حد تک. اطاعت کسی اور کی، دامن کسی اور کا، یہ راضی نہیں ہے. نہ اس کا ایمان قابل قبول ہے، نہ اس کی اطاعت قابل قبول ہے. راضی ہونے کا معنی جت جائے، ساتھ لگ جائے، پوری طرح یہ اطاعت پیوست ہو جائے، اس کے دل میں ڈوب جائے، اس میں فنا ہو جائے، باہر کہیں جھانک کر نہ دیکھے. یہ راضی ہونے والا، توحید کے ساتھ راضی ہونے والا، دین اسلام کے ساتھ اور رسول کے ساتھ راضی ہونے والا، یہ بندہ کامیاب. تو حقیقت میں ان 3 سوالوں کی تیاری ہے. نبی السلام کی چاہت ہے کہ بندے یہاں کامیاب ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر کو دیکھتے زاروں کے طور ہوتے، پوچھا کیا کیوں روتے ہو؟ جنت و جہنم کا ذکر آتا ہے، اس قدر نہیں روتے. فرمایا کہ حدیث یاد آ جاتی، القبر اول منظر من مناظر یوم القیامہ، من نجا منہ فما بعد ایسر من لم ینجو فما بعد اشد. یہ قبر پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی وہ ناکام اور ناکام تر ہوتا جائے. تو یہاں کامیابی چاہیے. اس لیے ایک حدیث میں من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسول دخل الجنہ. یہ کلمات پڑھتا رہے، کہتا رہے، اٹھتے بیٹھتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسول، یا نبی ہے، وہ جنت میں داخل ہو. اور ایک حدیث میں انا ضامن
بأن آخذ يد يوم القيامة حتى أدخله الجنة. جو یہ کلمات بار بار کہے، رضیت باللہ ربا، راضی اللہ کا رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد کریم کو اپنا رسول مان کر میں راضی ہوں. فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں قیامت کے روز اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، پکڑے رکھوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں پہنچانا تھا. اتنا یہ تشویق ہے، ترغیب ہے. ان کلمات پر محنت کرو، ان کو سوچو، ان کا ادراک حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اور پورے شعور بصیرت کے لیے کلمات پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. میں ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن ہاتھ پکڑ لوں گا اور جنت میں پہنچا کر رہوں گا. جنتی ہے وہ انسان. تو بار بار یہ کلمات پڑھائے جا رہے ہیں اذان کے جواب میں، صبح شام کے اذکار میں، تاکہ بار بار یہ پڑھو، لیکن پڑھو معنی کی استحضار کے ساتھ. ان کلمات میں کیا عقیدہ اور کیا دعوت ہے اور کیا منہج ہے، تاکہ اخروی کامیابی سمیٹ سکو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا جو مصداق ہے اس کا فہم عطا فرما دے، پوری طرح اپنانے کی توفیق دے، پوری قوت کے ساتھ اور پوری غیرت ایمانی کے ساتھ. یہ کامیابی کی کنجی اور کامیابی کی مفتاح اور کامیابی کی اساس ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی. تو بڑی جامع حدیث ہے، بڑی مختصر، لیکن نجات کا پورا پروگرام لیے ہوئے بس 3 چیزوں کو مان لو، معرفت حاصل کر لو، ان پر راضی ہو جاؤ، ان پر اکتفا کر لو، تو ایمان کی حلاوت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی. ہر مقام، ہر مرحلے میں انسان کامیاب اور فائز البرا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.